اصل سکندر اعظم کون تھا؟ مقدونیہ کا الیگزینڈر یا تاریخ اسلام کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب دینا دنیا بھر کے مورخین پر فرض ہے۔ آج دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، SMS کا دور ہے، موبائل کا میسیجنگ سسٹم چند سیکنڈ میں خیالات کو دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچا دیتا ہے، تو اس سہولت سے اب قارئین اور ناظرین بھی بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ گزشتہ روز کسی صاحب نے پیغام بھجوایا، کاش آج آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر کالم لکھا ہوتا۔ یہ پیغام پڑھتے ہی یاد آیا، آج تو حضرت عمر فاروق کا یوم شہادت تھا۔ میں اس وقت میں سوچ رہا تھا، مقدونیہ کا الیگزینڈر سکندر اعظم تھا یا حضرت عمر فاروق؟ میں نے بچپن میں کتاب پڑھا، مقدونیہ کا الیگزینڈر 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، 23 سال کی عمر میں مقدونیہ سے نکلا۔ اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا، اس کے بعد ترکی میں داخل ہوا، پھر ایران کے دارا کو شکست دی، پھر شام پہنچا، پھر اس نے یروشلم بائبل کا رخ کیا، پھر وہ مصر پہنچا، پھر وہ ہندوستان آیا۔ ہندوستان میں اس نے پورس سے جنگ لڑی، اپنے عزیز بان جان گھوڑے کی یاد میں پہالیہ شہر آباد کیا، مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر کیا، راستے میں ٹائیفائڈ میں مبتلا ہوا، 323 قبل مسیح میں 33 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا۔ دنیا کو آج تک بتایا گیا وہ انسانی تاریخ کا سب سے عظیم جرنیل، فاتح اور بادشاہ تھا، اور تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیگزینڈر دی گریٹ کا نام دیا۔ ہم نے اسے سکندر اعظم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیا۔ لیکن آج 21ویں صدی کے 9ویں سال کے پہلے دن میں پوری دنیا کے مورخین کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو سکندر اعظم کہلانے کا حق حاصل ہے؟ میں دنیا بھر کے مورخین کو سکندر اعظم، حضرت عمر فاروق کی فتوحات اور کارناموں کے موازنے کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ بھی سوچئے، الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا، اسے دنیا کے تمام لوگوں نے گھوڑ سواری سکھائی، اسے ارسطو جیسے استاد کی صحبت ملی، اور جب وہ 20 برس کا ہو گیا تو اسے تاج و تخت پیش کر دیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق کی 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ آپ رضی اللہ عنہ بھیڑیاں بکریاں اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے تھے۔ آپ نے تلوار بازی تیر اندازی میں کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی۔ سکندر اعظم نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 10 برسوں میں آرگنائزڈ آرمی کے بغیر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، اور اس میں روم اور ایران کے 2 سپر پاور بھی شامل تھے۔ آج کی سیٹلائٹ میزائل آبدوز کے دور میں بھی دنیا کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹھ پر فتح کرائی تھی بلکہ اس کا انتظام و انصرام بھی چلایا تھا۔ الیگزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جنرل قتل کرے، بے شمار جنرلوں نے جوان نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، ان کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئی، اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے سرتابی کی جرأت نہ ہوئی۔ وہ ایسے کمانڈر تھے کہ آپ نے عین میدان جنگ میں عالم اسلام کی سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا، اور کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جرأت نہ ہوئی تو آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کوفے کی گورنر سے ہٹا دیا، آپ نے حضرت حارث بن کعب سے گورنری واپس لے لی، آپ نے حضرت عمرو بن عاص کا مال ضبط کر لیا، آپ نے حمص کے گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چلانے پر لگا دیا، لیکن کسی کو حکم عدولی کی جرأت تک نہ ہوئی۔ الیگزینڈر نے 17 لاکھ میل کا علاقہ فتح کیا، لیکن دنیا کو کوئی سسٹم نہ دے سکا، جبکہ حضرت عمر فاروق نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں۔ آپ نے نماز فجر میں صلاۃ خیر من النور کا اضافہ کیا، نماز نیند سے بہتر ہے۔ آپ کے عہد میں ہی نماز تراویح کا باقاعدہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ نے شراب نوشی کی سزا مقرر کی، سن ہجری کا اجراء کیا، جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آبپاشی کا نظام قائم کیا، فوجی چھاونیاں بنائی، فوج کو باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچے، معذوروں، بیویوں، بے آسرا کے وظائف مقرر کیے۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں کے سرکاری عہدوں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ آپ نے بے انصاف کرنے والے ججوں کو سزا دینے کے سلسلے بھی شروع کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی۔ آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی چوکی داری کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کا فرمان تھا قوم کا سردار قوم کا
سچا خادم ہے۔ آپ کی مہر پر لکھا تھا عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے تھے۔ آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔ آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی آپ کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے تھے اور سو جاتے تھے، اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے تھے۔ آپ کے کرتے پر 14 پیوند تھے۔ آپ ان پیوندوں کے ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ آپ موٹا کھردرا کپڑا پہنتے تھے۔ آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی۔ آپ کسی کو جب سرکاری عہدہ سے فائز کرتے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے، اور سرکاری عہدے کے درمیان اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے۔ جب کسی گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے، کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑا نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا، کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ آپ فرماتے تھے، ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے۔ آپ کا یہ فکر آج انسانی حقوق کی چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تو تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا؟ فرمایا، میں اکثر سوچتا ہوں، حیران ہوتا ہوں، عمر بدل کیسے گیا۔ آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں، اور آپ کے عدل کی وجہ سے دنیا میں آپ کو عدل فاروق ہو گیا۔ آپ شہادت کے وقت مقروض تھے، چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دیا گیا۔ آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے کہ میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر یعنی حضرت عمر کو بھگتنا ہوگا۔ آپ کے حکم کی یہ عدل کی یہ حالت تھی کہ آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقوں میں ایک چرواہا بھاگتا ہوا چیخ کر بولا، لوگوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت سے پوچھا، تم مدینے سے ہزاروں میل دور جنگل سے میں ہو، تمہاری اس سہنے کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا، جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ زندہ تھے میری بھیڑ جنت میں بے خوف چراتی تھی، کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، لیکن آج ایک بھیڑیے نے میری بھیڑ کا بچہ اٹھا لے گیا۔ میں نے بھیڑیے کی جرأت سے جان لیا، آج دنیا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں رہے۔ میں دنیا بھر کے مورخین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ الیگزینڈر کے حضرت عمر فاروق کے سامنے رکھ کر انہیں الیگزینڈر حضرت عمر فاروق کے حضور پہاڑ کے سامنے کنکر دکھائی دے گا، لیکن الیگزینڈر کی سلطنت اس کی وفات کے 5 سال بعد ختم ہوئی، لیکن حضرت عمر فاروق میں دور میں جس دیش کو خطے میں اسلام کا جھنڈا بھجوایا وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں۔ آج بھی لوگ حضرت عمر فاروق کے سامنے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ دنیا میں الیگزینڈر کا صرف نام کتابوں میں سمیٹ کر رہ گیا، جبکہ حضرت عمر فاروق کے بنائے ہوئے نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ لاہور کے مسلمان نے انگریز سرکار کی دھمکی دی تھی، اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس نے جوہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا، افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دیتے ہوئے مسلمان یہ بھول گئے کہ ان کی تاریخ میں ایک حضرت عمر فاروق بھی تھا۔ ہم آج بھی یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،